بسم اللہ الرحمن الرحیم عن خالد بن عبد اللہ الخصری رحمہ اللہ تعالی قال حدثني ابی عن جدی رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتحب الجنہ قال قلت نعم قال فأحب لأخی ما تحب لنفسی رواہ احمد۔ حضرت خالد بن عبداللہ خصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد محترم سے اور وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تم کو جنت پسند ہے، یعنی کیا تم جنت میں جانا پسند کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں ضرور۔ ارشاد فرمایا اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ میرے عزیز دوستو، جس طریقے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا، یعنی کہ کامل مومن ہرگز اس وقت تک نہیں ہو سکتا جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ مطلب یہ ہے کہ پسندگی کے اندر جس طریقے سے خود کو پسند کرتا ہے وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ تو گویا کہ معلوم یہ ہوا کہ مومن کامل اس وقت تک ہرگز ہو ہی نہیں سکتا۔ تو میرے عزیز دوستو، آج کے حالات کے پیش نظر آج ہمارا موازنہ کریں، موجودہ پستی، موجودہ حالات کے اندر مسلمانوں کی جو ناگفتہ بھی حالات ہیں جس کو بیان کرنا مشکل ہے، یہ دراصل اس کی واحد وجہ کیا ہے، ان کی زوال کا اور پستی کا علاج کیا ہے آخر؟ میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر یوں ارشاد فرمایا وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے، شرط یہ ہے کہ اگر تم مومن ہو، کامل مومن ہو، ایمان والے ہو۔ تو لہذا آج ہمارا موازنہ اس ایمان سے کیجئے جو ایمان کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی تھی۔ آج نہ ہمارا قول صحیح ہے، نہ فعل صحیح ہے، نہ گفتار صحیح ہے، نہ ہمارے اخلاق کے اندر وزن ہے، نہ ہماری سیرت کوئی ایسی ہے، نہ ہم ایک اللہ کے ہوئے نہ اللہ ہمارا ہوا۔ چنانچہ کہا جاتا ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں۔ جس طریقے سے حدیث قدسی کے اندر آیا کہ اگر بندہ محبت کرنے لگتا ہے، اعمال سے محبت کرنے لگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس اعمال کرنے والے سے ایسی محبت کرتے ہیں، کبھی اس کا کان بن جاتے ہیں جس سے وہ سنتا ہے، کبھی اس کے پاؤں بن جاتے ہیں جس سے وہ چلتا ہے، کبھی سے میرے عزیز دوستو اس طریقے سے یہ معلوم یہ ہوا کہ ہم اللہ کے ہو جائیں تو ضرور اللہ ہمارا ہو جائے گا۔ چنانچہ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے احمد بن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہ کشف الرقہ کے اندر ایک واقعہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک احمد بن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک فوجی آیا، داخل ہوا ایک بصرہ کے اندر اور زبردستی ایک عورت کو اٹھا کر لے گیا۔ بہت سے لوگوں نے اسے مزاحمت کی، لیکن کسی طریقے سے وہ کامیاب ہو گیا اور عورت کو لے کر چلا گیا اور اپنے گھر کی طرف لے گیا اور گھر کے سارے دروازے بند کر دیے۔ غلط ارادہ کرنا چاہا، لیکن اس عورت نے اس کو تنبیہ کر دی تم نے تو سارے دروازے بند کر دیے، لیکن وہ دروازہ کھلا رہ گیا۔ اس نے پریشان ہو کر پوچھا کون سا دروازہ؟ الباب الذی بینک و بین اللہ، وہ دروازہ جو تمہارے اور تمہارے اللہ کے درمیان ہے، وہ دروازہ تم نے کبھی بند نہیں کیا۔ تو میرے عزیز دوستو، اس کو معلوم تھا کہ وہ دروازہ کبھی بند ہونے والا نہیں، لیکن آج ہم نے اعمال کی وجہ سے وہ دروازہ بند کر دیا۔ نہ وہ فیصلے ہمارے حق میں آ رہے ہیں، نہ ہمارے مطابق کوئی ایسے فیصلے ہو رہے ہیں، تو جس کی واحد وجہ میرے عزیز دوستو یہ ہمارے اعمال ہیں۔ ہمارے اعمال اتنے گندے ہو چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے غیروں کو مسلط کر دیا ہم پر۔ چنانچہ فرمایا وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور آج ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ نہ ہم نے قرآن کو پڑھا، نہ قرآن کے اعمال سے ہمارا شغف ہے، نہ ہمارے قرآن کے اعمال سے ہمارا عمل ہے۔
گفتار الگ، کردار الگ. تو لہٰذا میرے عزیز دوستو موازنہ کریں ہم قرآن کے ساتھ، اعمال کے ساتھ، احادیث کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ. جب ہم موازنہ کریں گے تو جو واقعات جو پہلے کے زمانے میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے زمانے میں، اولیاء کے زمانے میں، سلف صالحین کے زمانے میں، تو میرے عزیز دوستو آپ کو معلوم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں 1,11,00,000 کلومیٹر کا رقبہ ان کے قبضے میں تھا. آخر وہ کون سی طاقت تھی، آخر وہ کون سا جوہر تھا جو ان کے اندر موجود تھا. میرے عزیز دوستو کوئی ایسے ویسے نہیں تھے، کوئی ایسا ایٹم بم ان کے پاس نہیں تھا، کوئی ایسی جادوئی طاقت نہیں تھی جس کی وجہ سے سارے لوگ ان سے مرعوب ہو گئے. نہیں، ہرگز نہیں. میرے عزیز دوستو ان کے پاس اللہ کی طاقت تھی، ان کے پاس اللہ کے اوامر تھے، ان کے پاس حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں تھیں، جس کی وجہ سے میرے عزیز دوستو اللہ تعالیٰ نے رعب ڈال دیا غیروں پر. ایسا رعب ڈال دیا، تاریخ کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ جس راستے سے حضرت عمر گزرتے تھے وہاں شیطان ہرگز ان راستے سے جانے سے کتراتا تھا، ڈرتا تھا. تو میرے عزیز دوستو غیر تو غیر، شیطان بھی ڈر رہا ہے. لہذا میرے عزیز دوستو کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ صرف اور صرف اس پستی کی واحد وجہ ہمارے اعمال ہیں. ہم اعمال کو درست کر لیں گے، افعال کو درست کر لیں گے، کردار کو درست کر لیں گے، معاملات کو درست کر لیں گے، معاشرت کو درست کر لیں گے، ضرور بھی ضرور 100% اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہمارے حق میں آئیں گے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صحابہ سے پوچھا گیا کہ الدین النصیحہ، الدین النصیحہ 3 بار ارشاد فرمایا. صحابہ نے پوچھا قالوا لمن یا رسول اللہ، کس کے لیے دین، یہ دین کس کے لیے نصیحت ہے، کس کے لیے فرما برداری کا حکم ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمۃ المسلمین ولی عامتہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ دین فرما برداری کا نام ہے، دین وفاداری کا نام ہے. وفاداری کس سے؟ اللہ سے. وفاداری کس سے؟ کتاب سے. وفاداری کس سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. وفاداری کس سے؟ ائمۃ المسلمین سے. وفاداری کس سے؟ عام لوگوں سے. تو میرے عزیز دوستو اگر موازنہ ان اعمال سے کریں گے تو ضرور بھی ضرور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ دن دور نہیں کہ حق ہمارے فیصلے ہمارے حق میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم وخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.